لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان اللہ تبارک تعالی نے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائیں، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ حضرات، اس وقت پورے عالم میں حالات کشمکش کا شکار ہیں۔
ہر طرف سے اسلام پر اور مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کسی چپے میں اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان محفوظ اور مامون نہیں ہے۔ ہر آنے والے دن میں سورج اپنی کرنوں کے ساتھ نئے نئے فتنوں کی خبر لے آ رہا ہے۔ ایک فتنہ ختم ہونے نہیں پاتا، دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دشمن کا دفاع ابھی کرنے نہیں پاتے، دوسرا دشمن سر اٹھاتا ہے۔ کبھی قرآن شریف کی آیتوں پر اعتراض، کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اور ہماری ماؤں پر اعتراض، اور کبھی داڑھی کھٹکنے لگتی ہے، ٹوپی اور عمامہ برا لگنے لگتا ہے۔ کبھی مسجد کی اذانیں ان کو چبھتی ہیں، کبھی مدارس عربیہ یہ دہشت گردی کے اڈے لگتے ہیں، اور کبھی مسلمان بنیاد پرست دقیانوسی چور اچکے اور بدماش ان کو نظر آتے ہیں۔ کبھی عورتوں کا اسقاط اور پردہ ان کی ترقی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ آسمان سے ابر سے نازل ہونے والے بارش کے قطرے کم ہوں گے اور مسلمانوں پر آنے والی آفتیں بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں۔ بہت ہی نازک دور میں، امتحان کے دور میں، آزمائش کے دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان، وہ نوجوان اس گئے گزرے زمانے میں ایمان اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ علماء اولیاء کرام کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ مساجد اور مدارس کو اپنی پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، ورنہ تقریباً 70-80-90% مسلمان کم و بیش ان حادثات کا شکار ہو چکے ہیں اور ان فتنوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں پر باطل فرقے اور باطل جھوٹے مذاہب والے ایسے حملہ کریں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جس مقدس پاکیزہ ماحول میں تھے، وہ ماحول غیرت کا تھا، حیا کا تھا، شرم کا تھا، جرأت کا تھا، بہادری کا تھا۔ وہ ماحول
کمپرومائز کرنے کا، مصالحت کرنے کا، جھکنے کا نہیں تھا۔ اولاد ماں باپ کو چھوڑ سکتے تھے، ماں باپ اولاد کی قربانی دے سکتے تھے، شوہر بیوی کو الگ کر سکتا تھا اور بیوی شوہر سے الگ ہو سکتی تھی، پراپرٹی، جائیداد، املاک سب کچھ جا سکتے تھے، لیکن کفر کے سامنے اور باطل کے سامنے جھکنے کا مزاج نہیں تھا۔ غلط چیزوں سے مصالحت کا سوال نہیں تھا۔ بچوں میں جرأت تھی، بہادری تھی، مقابلہ کرنے کا جذبہ تھا، باطل کے پہاڑوں سے ٹکرانے کی طاقت تھی، قوت تھی، اور وہ اس بات کو سعادت سمجھتے تھے کہ ہماری جان باطل سے ٹکرا کر پاش ہو جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ہم، وہ خوش نصیب سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ ایک بچے کو لے کر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بچے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی، بچہ بھی زار و قطار رونے لگا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ ماجرا معاملہ سمجھ سے باہر تھا۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال کیا بات ہے؟ اس بچے کو اندر کیوں نہیں لاتے؟ خود تو رو رہے ہو اور بچے کو بھی رلا رہے ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے پناہ محبت تھی اور پیار تھا۔ بچوں کا رونا آپ کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ عید کے ایک موقع پر ایک بچہ مدینہ منورہ میں رو رہا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے تمام باشندے عید کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ آقا نے پوچھا، بیٹے روتے کیوں ہو؟ اس بچے نے کہا، میرے مولا، میرے آقا، آج ہر بچہ عید مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، اس کی ماں اسے نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اور باپ انگلی پکڑ کر اسے عیدگاہ لے جاتا ہے۔ میرے مولا، میرے آقا، میری اماں کا انتقال ہو چکا اور میرا باپ شہید ہو چکا، کاش کہ میری اماں زندہ ہوتی اور میرا باپ حیات ہوتا، آج بھی مدینہ منورہ کے بچوں کی طرح میری بھی عید ہنسی خوشی گزر جاتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ آپ اس بچے کی انگلی پکڑ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں، عائشہ اسے غسل لو، اسے نئے کپڑے پہناؤ، اسے عطر لگاؤ۔ جب بچہ تیار ہو جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں، بیٹے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آج سے عائشہ تمہاری اماں ہے اور میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ پیار تھا، یہ شفقت تھی آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کئی سال تک میں آپ کی خدمت میں لگا رہا، بچہ تھا میں، ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا، میری ماں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا تھا، لیکن ساری زندگی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو پہلے سلام کروں، پوری زندگی میں کبھی آپ نے موقع نہیں دیا کہ سلام میں پہل میری ہو جائے۔ میں سوچتا ہی رہتا تھا، آقا مجھ سے پہلے مجھے سلام کر دیا کرتے تھے۔
یہ شان تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے لگے، خود تو روتے ہو اور بچے کو رلاتے ہو. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رونے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے بچے کی کچھ خبر ہے جس کی اطلاع پا کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ کیا؟ کہنے لگے کہ ابھی ان کی اماں آئی تھی اور اس بچے کی انگلی پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ بلال، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزین ہو، سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، اور آپ کی بات بہت چلتی ہے. میری بات آقا تک پہنچے نہ پہنچے، بلال ساری زندگی احسان ہوگا، آپ کا کرم ہوگا، مہربانی ہوگی، اور آخرت میں تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گی. میرے اس بچے کو نبی کے حوالے کر دینا. یہ کہہ کر ماں چلی گئی اور میرے حوالے کر کے چلی گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس میں رونے اور رلانے کی بات کیا تھی؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آقا، بات اگر یہیں پر ختم ہو جاتی کہ بچے کو آپ کے سپرد کر کے جا رہی ہے ماں اور آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہے، تو رونے رلانے کی کوئی بات نہیں، بات آگے کچھ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ ماں یہ کہنے لگی کہ میری بڑی تمنا تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ قیامت کے دن اگر میں اٹھوں اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بلائے، یہ کہہ کر بلائے، اے شہید کی بیوی، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. اللہ نے مجھے وہ لقب دے دیا، اللہ نے مجھے وہ خطاب دے دیا. لیکن انسان کی حرص ہے کہ نیکیوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں میری خواہش پوری نہیں ہوئی تو میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب مجھے بلائے تو یوں کہے کہ اے عورت، جس کا خاوند بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور جس کا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اس وجہ سے میں بیٹے کو آقا کے حوالے کرنے آئی کہ شاید اسلام کے راستے میں یہ قربان ہو جائے اور ایمان اور اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے شہید ہو جائے. جو ماں بچے کے سر کے درد کو دیکھ کر دل ملا اٹھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، جس ماں کی ممتا کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، وہ ماں اس زمانے میں اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے، آقا پر فدا ہونے کے لیے، مسلمانوں پر نچھاور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لا کر چھوڑ دیا کرتی تھی. یہ زمانہ وہ زمانہ تھا، بزدلوں کا زمانہ نہیں تھا. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، داڑھی بڑھایا ہوا اور پوچھنے پر کہتا ہے، ارے صاحب، ہمیں ڈھیروں چماروں کے ساتھ کاروبار کرنا پڑتا ہے، مولوی صاحب کو کیا معلوم، وہ بھاشن دے کر چلے جاتے ہیں. چند سکوں کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو نکال کر وہ نالی پر نالنے والا صحابی نہیں تھا، وہ زمانہ نہیں تھا. گھر سے نکلے برقع تھا اور شاپنگ سینٹر گئے برقع اتر گیا، آفس میں گئے، اسکول میں گئے، کالج میں گئے، برقع اتر گیا. ارے مولانا کو کیا معلوم، 1400 سال پہلے کی باتیں کہتے ہیں وہ. اگر برقع پہن کر لڑکی جائے گی تو لوگ تانے ماریں گے، گری ہوئی نگاہ دیکھیں گے. آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے شرماتا ہے، اسے حجاب محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بس میں مجھے لوگ مسلمان نہ سمجھے، کہیں مجھے آفسوں میں مسلمان نہ سمجھے. یہ وہ زمانہ نہیں تھا. مائیں اپنے بچوں کو اسلام پر نچھاور کرنے کے لیے لا لا کر دیا کرتی تھی. مال قربان ہوا کرتا تھا، ملک قربان ہوا کرتا تھا.
یہ پاکیزہ زمانہ تھا. ایسے زمانے میں آقا نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمانوں پر حملے ہوں گے. صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جسے میں آج بیان میں یہ کہوں کہ اگلے مہینے میں جولائی کے مہینے میں جو مرد ہیں وہ بچوں کو پیدا کریں گے, وہ دودھ پلائیں گے بچوں کو. یہ سمجھ سے باہر ہے بات کہ لاکھوں سال سے جو چیز نہ ہو سکی, یہ ملا اسی بات کیوں کہتا ہے؟ کیا مرد کہیں بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ کیا مرد کہیں بچوں کو دودھ پلا سکتا ہے؟ جیسے یہ ناممکن ہے ہمارے لیے سمجھنا, حضرات صحابہ کرام کے لیے بات سمجھنا ناممکن تھا. کیا مسلمان پر بھی حملہ ہوگا؟ مسلمان ذلیل و رسوا ہوگا؟ مسلمانوں پر ہتھیار ٹوٹ پڑیں گے؟ صحابہ کرام کو تعجب ہونے لگا. فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی, اس وقت وہ اقلیت میں آ جائیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آج سے لاکھوں کروڑوں گنا ان کی تعداد بڑھ جائے گی, لیکن ان کی حیثیت ایسی ہی ہو جائے گی جیسے بہتے پانی کے اندر کسی تنکے کی حیثیت. بارش پڑے, آپ کی گلیوں میں پانی جب بہتا ہے, جھاڑو کی کاڑی اور ماچس کی کاڑی آپ پانی میں ڈالیں تو پانی جہاں جاتا ہے, نالی میں گیا تو کاڑی وہاں پر چلی گئی, بڑے نالے میں گیا تو کاڑی وہاں پر چلی گئی, اور کہیں کھڈے میں رک گیا پانی تو پھر وہ کاڑی اور وہ خط وہیں پر رک گیا. آقا نے فرمایا مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تو ہوگی, لیکن ان کا کوئی اپنا وزن نہیں ہوگا اور ان کا کوئی اپنا مقام اور اپنی کوئی پہچان نہیں ہوگی. جیسے بہتے پانی میں کپ اور کاڑی کی حیثیت ہوتی ہے, یہ حیثیت مسلمانوں کی ہو جائے گی. اللہ کی قسم آج مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک انگریز جو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے, یہودی جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے, عیسائی کتے جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے, یورپ والے امریکہ والے جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. مسلمان اذان دینے کے لیے پابند ہے ان کے حکموں کا, مسلمان روزہ رکھنے کے لیے پابند ہے ان کے حکموں کا, مسلمان اللہ کے کعبے کو دیکھنے کے لیے محتاج ہے ان کے حکموں کا. کوئی حیثیت نہیں ہے. آج داڑھی رکھتے ہوئے ڈرتا ہے مسلمان, سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے ڈرتا ہے مسلمان, آج غیروں کا تہوار مناتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں, میں اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ مسلمان وہ ہندوستان کا کون سا تہوار ہے, وہ غیروں کی کون سی عید ہے جو آج مسلمان نہیں مناتا؟ کیا گنیش کی پوجا نہیں کرتا؟ کیا مسلمان عیسائی کے جو ہے گبڑی اٹھانے کے دنوں میں بیوی مریم کا مجسمہ وہ نہیں اٹھاتا, وہ چرچوں کو جا کر تازہ نہیں بنتا, وہ دیپاولی نہیں مناتا, وہ ہولی نہیں کھیلتا؟ کیا کام آج مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں, یہ کس سے ڈر کر؟ یہ چماروں سے ڈر کر, یہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم سے ڈر کر, یہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم سے ڈر کر؟ کیا ہے حیثیت؟ جب چاہا جھوٹا قرآن بنا دیا, جب چاہا کسی مسجد کے نام و نشان کو مٹا دیا, جب چاہا ممبر رسول اور محراب رسول پر اللہ کے قرآن کو اٹھا کر رام کی مورتی اور للہ کی مورتی کو رکھ دیا, رامائن اور مہا بھارت کی کہانیوں کو ٹھوس دیا مسلمانوں کے اندر. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو سے نہیں کھیلا جا رہا ہے؟ عائشہ, سمیہ, اسماء, فاطمہ نام کی لڑکیوں کی آبرو کے ساتھ 17 عیسائی کتے اور یہودی درندے ان کی آبرو کے ساتھ نہیں کھیل رہے. پوری دنیا میں اگر کسی یہودی کتے کو بھی کوئی مارتا ہے, پوری دنیا میں حرکت آ جاتی ہے, جنبش آ جاتی ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, اور مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. عراق میں کیا ہو رہا ہے, بوسنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے,
عرب ممالک کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کو پوچھ کر اسکول کا نصاب بنا رہے ہیں، کس کو پوچھ کر لڑکیوں کا نقاب نکال رہے ہیں، کس کو پوچھ کر آیات جہاد کو نکال رہے ہیں، کس کو پوچھ کر عورتوں کو الیکشن میں کھڑا رہے ہیں، کسے پوچھ کر وہ عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں، کسے پوچھ کر عورت کو سیلف گرل کا مرتبہ دے رہے ہیں. سب ایک جھوٹے خدا امریکہ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس؟ دولت کی کمی. دنیا کا سب سے بڑا مالدار مسلمان ہے. حکومت کی کمی. دنیا میں سب سے زیادہ حکومتیں اور سلطنتیں مسلمانوں کے پاس ہے. خزانے کی کمی. دنیا میں سب سے زیادہ خزانے مسلمانوں کے پاس ہے. پیٹرول کا محتاج آج امریکہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے. اللہ نے یہ خزانہ مسلمانوں کو دے دیا. سونے اور چاندی کا ذخیرہ اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا. 55 حکومتیں مسلمانوں کی ہیں. اتنی حکومتیں دنیا کی کسی اور قوم کی نہیں ہیں. دنیا کے کسی اور مذہب کے ماننے والے کی نہیں ہے. لیکن کیا حیثیت ہے آج مسلمانوں کی؟ کیا مقام ہے آج کا نوجوان کیوں ہجڑوں کے چہرے بناتا ہے؟ آج کا نوجوان کیوں چماروں کے طریقے پر، یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے؟ کس نے اسے مجبور کیا؟ کون سا ڈر اسے کھائے جا رہا ہے؟ کون سا خوف اسے کھائے جا رہا ہے؟ میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بیان کوئی شعلہ بیانی نہیں، زور بیانی نہیں کہ میں کہہ کر اللہ کے یہاں بچ جاؤں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بات غلط ہو آپ ماننا کہ خدا موت کے وقت کلمے کی توفیق نہیں دے گا. مسلمانوں کے جتنے محلے ہیں روزانہ کم و بیش ایک فون ضرور آتا ہے کہ ہماری مسلمان لڑکی چماروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے. کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ فاطمہ نام کی بچی، سمیہ نام کی بچی، عائشہ نام کی بچی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا جس کی ختنہ نہیں ہوئی ہے، جو گائے کا پیشاب پیتا ہے، گوبر اپنے گھر کو لیپتا ہے، عائشہ نام کی بچی بھاگ رہی ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر جھوٹ بولوں گا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن میری زبان پر آگ کی لگام لگائیں گے. اب یقین مانے کون سے مسلمان کا محلہ ہے؟ یہ کیا صورت حال ہے؟ کہاں کفر، کہاں اسلام، کہاں حق، کہاں باطل، کہاں جنت، کہاں جہنم، کہاں صراط مستقیم اور کہاں کھلی ہوئی گمراہی. کیا لینا دینا؟ کیوں ڈر رہے ہیں ہم؟ کیوں مر رہے ہیں؟ عزت کس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون سی قوم کس کے سامنے دبنی چاہیے تھی اور آج کون سی قوم کس کے سامنے دب رہی ہے؟ کون سا وہ ڈر ہے جو ہمیں ستا نہیں رہا ہے؟ پولیس کی لاٹھی کا ڈر، پولیس کے جوتوں کا ڈر، ملٹری کا ڈر، قانون کا ڈر، ٹاڈا کا ڈر، کوٹا ایکٹ کا ڈر، عدالتوں کا ڈر. کون نہیں ڈرا رہا ہے ہمیں؟ اللہ کی قسم آج زمین کو کہنے کی طاقت ہوتی، آسمان کو بولنے کی قوت ہوتی، یہ زمین ہمیں پھونکتی، یہ آسمان ہم پر پیشاب کرتا. ارے چپ کرو، اپنے پیشاب میں ڈوب مرو کہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری کہ تمہاری بچیاں آج اغیار کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. حرام کے نطفوں سے عائشہ سمیہ نام کے پیٹ میں حرام کے بچے پل رہے ہیں. حرام زادوں کے چہرے نوجوان بنا رہے ہیں. کبھی ان نوجوانوں کے چہروں کو دیکھ کر قوموں کی تقدیر بدلتی تھی، قوموں کی حالت بدلتی تھی، ملکوں میں انقلاب آتا تھا. کیا ہو گیا؟ ایک چماردی کے پیچھے اپنی نوجوانی کو برباد کر رہا ہے، ایک کافرہ کے پیچھے، ایک فلم میں کام کرنے والی کے پیچھے اپنی زندگی کو
آج کا نوجوان تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اے اللہ موت دے دیتا ان حالات کو دیکھنے سے پہلے۔ کوئی صحابی آ جاتا، پیران پیر آ جاتے، جنید بغدادی آ جاتے، نظام الدین اولیاء اللہ آ جاتے، ہماری حالتوں کو دیکھ کر کیا ہوتی ان کی حالت؟ وہ جیتے، وہ تصور کر سکتے تھے کہ مسلمان جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر غنیمہ کے قطار کے اندر کھڑا ہوا ہے؟ یا اللہ کیا ماجرا ہے یہ؟ کیوں اتنا بزدل بنا ہوا ہے، ڈرپوک بنا ہوا ہے؟ وہ دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے کہ برقع پوش خواتین پردے میں اپنی آبرو بیچ رہی ہے، اپنی عزت بیچ رہی ہے، زنا کے اڈوں میں، فاحشہ کے اڈوں میں مسلمان عورتیں اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے ولی تھے، اپنے وقت کے بڑے قطب تھے، ابدال میں آپ کا شمار تھا۔ بھول سے، غلطی سے سیدھا پیر رکھنے کے بجائے داواں پیر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ندا کی، سفیان بیل کب سے ہو گیا تو انسان تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اسلام کا ماننے والا تھا، بیل کب سے ہو گیا، جانور کب سے ہو گیا؟ سفیان ثوری سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں ایک غار ہے جس کا نام غار ثور ہے، اس کی شکل بیل کی طرح ہے، اسی لیے اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب سفر ہجرت فرما رہے تھے، اسی غار میں آپ نے پناہ لی تھی، آج وہ غار موجود۔ حضرت سفیان نے اپنے نام کے ساتھ ثور لگا لیا کہ بیل ہوں میں جانور ہوں۔ آج داڑھی بڑے کو داڑھی بڑا کہا جائے گرا جاتا ہے، اور ان سے مولوی کو لے آئے تھا، ہمیں داڑھی بڑا کہتا ہے، ہماری بے پردہ عورتوں کو رنڈی کہتا ہے، بے نمازیوں کو اور مسجد کے ویران کرنے والوں کو کہتا ہے یہ کتے اور سور سے بدتر ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ چماروں کی نقل کریں گے، زانیوں کی نقل کریں گے، رنڈیوں کی نقل کریں گے، حرام زادوں کی نقل کریں گے، کتا اور سور کھانے والوں کی نقل کریں گے، لیکن برداشت کی طاقت نہیں ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ داڑھی بڑا چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، ٹائٹ پینٹ پہن کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا چمار چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، آدھا پیشاب اندر اور آدھا پیشاب باہر۔ آقا دو قبروں پر سے گزرے، فرمایا تم جانتے ہو یہ دو قبر والے کون ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے حبیب ہم جانتے ہیں۔ تو کسی کا نام لیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں پوچھا کہ یہ قبر والے کون ہیں؟ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے ان دونوں قبر والوں کی حالت کو بتایا، اللہ ان کو قبر میں سخت عذاب دے رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے؟ آقا نے فرمایا ایک پیشاب کی پاکی کا خیال نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا۔ یہ ٹائٹ پینٹ جینس پینٹ اب مرد تو مرد عورتیں پہنتے، یہ لڑکیاں پہنتی ہیں۔ آقا نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکلیں بناتی ہیں، ان مردوں پر جو عورتوں کی شکلیں بناتے ہیں، دونوں پر آقا نے فرمایا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، نبیوں کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، مخلوق کی لعنت ہو اور پھٹکار ہو۔ آج ایسی سہمی ہوئی ڈری ہوئی زندگی، غیروں کو خوش کرنے کی زندگی، کتنے مسلمانوں کی دکان ہے کہ کل تک جن کے مسلمانوں کے دکانوں میں کعبے کی تصویر لگا کرتی تھی، گنبد خضرا کی تصویر لگا کرتی تھی، اب انہوں نے اس کو بھی نکال دیا، جی گاہک نہیں آئیں گے، مسلمان سمجھ کر گراہک
عراق میں، بغداد میں ایسی ایسی حالتیں آئی کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو اتنا قتل کیا، اتنا قتل عام کیا کہ دجلہ کا پانی کبھی سرخ ہو جاتا مسلمانوں کے خون سے، اور کبھی دجلہ کا پانی کالا ہو جاتا مسلمانوں کی کتابوں کو جلانے کی وجہ سے. لیکن اس وقت بھی مسلمان اتنا بزدل نہیں رہا ہوگا جتنا آج بزدل ہے مسلمان، جتنا آج ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. اس کو نبی کا غلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ سوال لگاتے تھے کہ بیل ہوں بیل، اللہ نے مجھے بیل کہہ دیا. آج مسلمان اول تو بات کی بات ہے، جمعہ میں ایسی مسجد دیکھتا ہے کہ جہاں اس کے خطبہ پڑھنے ہی نہ پڑے. ارے بات سمجھ میں آئے گی تو نہ برا لگے گا. حرام زادوں کی فلم دیکھنا ہو، 1000 مرتبہ ساتھیوں سے داڑھی منڈوں سے مشورہ لے گا کون سی فلم دیکھیں تاکہ ہمارے 50-100 روپے حلال ہو جائیں، اور جمعہ میں ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پر ہمیں بات ہی پڑھنے نہ پڑے اور بات ہی سمجھ میں نہ آئے، یا یہ کہ آخر وقت کے اندر جائیں اور سب سے پہلے نکل کر آ جائیں. سننے کے لیے تیار نہیں. آج صرف نیل سندر کے گھروں میں سے، مسلمانوں کے گھروں میں ہر گھر کا فرد نہیں، ایک ایک فرد آ جاتا، یہ سارا محلہ بھر جاتا. ضرورت نہیں ہے دین کی باتیں سننے کی، آج ہمیں ضرورت نہیں. کسی رنڈی کو بلاؤ، کسی قوالن کو بلاؤ، کسی کامیڈین کو بلاؤ، ٹکٹ رکھو، لاٹھی چارج ہوگی اور یہ نوجوان ٹوٹ کر اس رنڈی کی اداؤں کو دیکھے گا، اس کے کیمرے ڈانس کو دیکھے گا. وہ فلم میں کام کرنے والے ہیرے اور کام کرنے والی رنڈی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جائے گا. کسے ضرورت ہے دین کی باتیں سننے کی اور سمجھنے کی؟ ارے سنے تو نہ عمل کریں گے، سننے کے لیے تیار نہیں. کتنے گھروں میں اس وقت خدا کی منون ٹی وی چل رہی ہوگی، میوزک چل رہا ہوگا، رنڈیوں کا ڈانس ہو رہا ہوگا، گانے بج رہے ہوں گے، قوالیاں چل رہی ہوں گی. اسی نیل سندرا میں کوئی رنڈی آ جاتی، کوئی گھر خالی ہوتا. ہم دین کی نسبت سے کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. پولیس کی مار کھائیں گے، جیلوں میں جھاڑو دیں گے، قیدیوں کا پاخانہ اٹھائیں گے، لیکن دین کی نسبت سے ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے. یہ بزرگوں کا مزاج تھا کہ حضرت سفیان کو کہا گیا بیل، تو حضرت نے مرتے دم تک اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا کہ سفیان ثوری. باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد تشریف لے جا رہے تھے. دانا خانے سے کسی نے کچرا ڈال لیا اور باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سر پر پڑ گیا. تو آپ کے شاگرد کہنے لگے اس گھر کی طرف اشارہ کر کر، ارے نالائقوں کم وقت تم نہیں جانتے کون جا رہا ہے، اور کچرا اٹھا کر ڈال لیا. یہ باعزید بستانی ہیں، یہ وقت کے اللہ والے ہیں، یہ وقت کے بزرگ ہیں. باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا خاموش رہو، خاموش رہو، اسے کچھ نہ کہو، میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا. اور رونے لگے. آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کپڑے اگر ناپاک ہوئے ہیں تو ہم صاف کر دیں گے، روتے کیوں ہیں؟ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باعزید بستانی اس لائق تھا کہ اس کے اوپر پاخانہ ڈالا جاتا، جہنم کے انگارے ڈالے جاتے. مولا تیرا شکر ہے کہ باعزید کے گناہوں پر تو نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. وقت کا حکم، وقت کا ابدال، وقت کا ولی اپنے آپ میں یہ تصور کرتا ہے آج کا داڑھی مڈا حرام خور، دن رات سنیما دیکھنے والا، رنڈی کا ناچ دیکھنے والا، سود میں ڈب کر اپنی ماں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا، زنا کرنے والا، رشوت لے کر دے کر جہنم کے انگاروں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والا خود اپنے آپ کو وقت کا ولی اور قطب سمجھتا. اسے کوئی کچھ نہ ہے.
میری خبر کی جھڑکی میں دوں گا، کوئی مجھے کیوں کہے گا؟ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو جب یہ ندا آئی، اے بیل یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے. آج بھی دیکھیے جمعہ میں مسلمان آتے ہیں، چماروں کی ڈیوٹی کرتے ہوئے، بھنگیوں کی ڈیوٹی کرتے ہوئے، کارپوریشن کے کتے معلوم ہوتے ہیں. نالائق جمعہ میں ایک مرتبہ، عید میں ایک مرتبہ آتا ہے، ٹخنے سے نیچے تیری پیاز لٹکی ہوئی ہے، پورے گلی کو جھاڑتا ہوا آتا ہے. وہ جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ کے گھر کا ادب اسے معلوم نہیں. خدا کو ناراض کرنے والا، نبی کے دل کو توڑنے والے کپڑے پہن کر جمعہ کے پاس نماز پڑھنے آتا ہے. انشٹ کیا ہوا، پورے پاخانے کی جگہ کا ایک سرا، پورے پیشاب کی جگہ کا ایک سرا رپورٹ لے کر اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اللہ کی قسم حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو وہ جو فرشتے نے بیل کہہ کر خطاب کیا تھا، اس نالائق کمینے، نبی کے غدار اور اسلام کے دشمن نوجوان اور مسلمان کو جو فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کی نقالی کرتا ہے، وہ فرشتہ اگر اسے دیکھ لیتا تو کہتا، اے نالائق سور کے پہانے کے کیڑے، یہ اللہ کا دربار ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تجھے پتہ ہی ہے اللہ کے گھر کو آ رہا ہے اور تیری جان ٹھہرنے سے نیچے. انشٹ کیا ہوا پورے پیشاب کا دو پہانے. شرم کرو، شرم کرو، حیا کرو. یہ اللہ کا دربار ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس کا کھلواڑا کرو گے تمہاری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. مسجد کا جنازہ نصیب نہیں ہوگا، کفن کا چیتڑا نصیب نہیں ہوگا. یہ فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، تمہیں کفن کا چیتڑا نہیں دیں گے. ہندوستان میں فلموں کی ہسٹری 100 سال ہو گئی ہے. 100 سال کے اندر فلم میں کام کرنے والے نے کسی ایک مسلمان بچے کی آج تک مدد نہیں کی، کسی عورت اور کسی مرد کی مدد نہیں کی. کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنی دنیا کو برباد کرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ موت آنی ہے، وقت پر آئے گی. موت 2 مرتبہ نہیں آئے گی، نہ پہلے آئے گی، نہ بعد میں آئے گی، نہ 2 مرتبہ آئے گی. کیوں ایسی بزدلی کی زندگی گزارتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جانتے ہیں ان کا لقب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب دیا تھا. آج کوئی نوجوان اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا ہوتا، ہمارا بس چلتا. وہ حرام زادہ نوجوان جو غیروں کی نقالی کرتا ہے، بان بناتا ہے، ہیئر اسٹائل اپناتا ہے، کوئی خان بنتا ہے، کوئی پٹھان بنتا ہے، کوئی لمبو بنتا ہے، کوئی گڈھا بنتا ہے، فلموں کے ایک ایک ہجڑے کی نقالی کرتا ہے. یہ مائیں اور بہنیں جو فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کی نقالی کرتی ہے. تم بچ گئے ہندوستان میں رہ کر، جمہوری حکومت میں رہ کر، کافروں کی حکومت میں رہ کر. میرا عمر زندہ ہوتا، میرا ٹیپو سلطان زندہ ہوتا، میرا سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہوتا، میرا خالد بن ولید زندہ ہوتا. یہ چہروں کے ساتھ تم صبح نہیں دیکھ سکتے تھے، اگر شام میں رہتے تو سورج کی کرنیں نہیں دیکھ سکتے تھے. قبرستان سے تمہارا بلاوا آ جاتا، عمر فاروق کے وہ گھوڑے تم پر برستے کہ تم موت مانگتے، موت نہیں ملتی. تم بچ گئے ہو ہندو مملکت میں رہ کر، تم بچ گئے ہو مندروں کے بیچ میں رہ کر، تم بچ گئے ہو کرسچنوں کے بیچ میں رہ کر، تم بچ گئے ہو کانوینٹوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلا کر. اللہ کی قسم یہ صحابہ کا دور ہوتا، یہ اولیاء اللہ کا دور ہوتا. چہروں پر داڑیاں ہوتی، سروں پر امامے ہوتے.
اسلامی جھبا ہوتا، کسی قبیلے کی مجال نہیں ہوتی کہ نبی کی داڑھی کا مذاق بھی اڑائے وہ، نبی کی سنت کا مذاق اڑائے وہ۔ آج مذاق اڑا رہے ہو، اس لیے کہ ہندوستان جمہوری مملکت ہے، یہ جمہوری سلطنت ہے، ایک ایک چہرے کو داغ دیا جاتا، ایک ایک کو سر قلم کر دیا جاتا، ایک ایک وہ ماں بہن جو رنڈیوں کی نقالی میں بازاروں میں آ کر خود رنڈی بن رہی ہے، ان کو سرے عام قتل کر دیا جاتا، ان پر کوڑے برسائے جاتے۔ بچ گئے تم کہ صحابہ کے دور میں نہیں ہو، اولیاء اللہ کے دور میں نہیں ہو، بزرگوں کے دور میں نہیں ہو، کافروں کے، عیسائیوں کے، مجوسیوں کے، انگریزی اور عیسائی کتوں کے درمیان پنپ رہے ہو، لیکن کہاں جاؤ گے؟ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ اللہ کہتے ہیں کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تم کچھ مٹھی بھر داڑھی مڑے نہیں، حرام خور نہیں، رشوت خور نہیں، سود خور نہیں، رنڈیاں نہیں، پوری دنیا کی رنڈیوں کو بلا لو، پوری دنیا کے بیوٹی پارلر میں جانے والی عورتوں کو بلا لو، پوری دنیا کی کچی لباس پہننے والی مادرزاد ننگیوں کو بلا لو، حرامزادوں کو بلا لو، اور جنات کو بلا لو، شیاطین کو بلا لو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین کی قلابازیاں اور سمندر کی قلابازیاں، آسمان کی قلابازیاں لگا لو۔ اللہ کہتا ہے بھاگو گے کہاں؟ کہاں بھاگو گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے میری طاقت ہوگی، میری قدرت ہوگی، میں پکڑنے پر آؤں گا۔ ایسی زندگی جیو گے، اتنی خطرناک عذاب والی زندگی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے جب ہم چھوٹا عذاب دنیا میں چکھائیں گے، موت مانگو گے، موت نہیں ملے گی، زندگی سے بھاگنا چاہو گے لیکن زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں تک بچو گے؟ آخر کفن میں جانا ہے، قبروں میں جانا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے۔ داڑھی مڈوں کا الگ قبرستان نہیں، فلموں کے چاہنے والے کلاکاروں کا، عاشقوں کا الگ قبرستان نہیں، اسی قبرستان میں آنا ہے تجھے، اسی جنازے میں سوار ہونا ہے، اسی کفن کے چیتڑے میں تجھے لپیٹا جائے گا۔ تیرا مال کام نہیں آئے گا، تیری حکومت کام نہیں آئے گی، تیری سلطنت کام نہیں آئے گی، تیرا سو رسوخ کام نہیں آئے گا۔ کہاں بھاگے گا؟ کون تجھے پناہ دے گا؟ کون تیری مدد کرے گا؟ اگر آ جاتے اس زمانے میں ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کہا گیا بیل، اتنا آپ پر خوف طاری ہو گیا، اتنا ڈر طاری ہو گیا کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، آقا پر درود پڑھنے میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے حالت یہ ہو گئی، استنجا کرتے، پیشاب کرتے، بجائے پیشاب نکلنے کے خون نکلا کرتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا، ہر طبیب عاجز آ گیا، ہر حکیم ہار گیا، شکست آ گیا۔ ہم نہیں پہچانتے کیا بیماری ہے، کیوں خون نکلتا ہے۔ آخر کار ایک دیوانہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، بادشاہ جہاں بنا، سفیان ثوری کے مرض کو میں پہچانتا ہوں اور علاج کو بھی جانتا ہوں۔ بادشاہ اور ان کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو غور کر لو، اگر تم نے علاج نہیں کیا تو سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے۔ بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے حاضر ماہر حکیم آئے، سب عاجز ہو گئے، اور تم جانتے ہو دیوانے پگلے۔ یہی ریت ہے اس دنیا کی۔ مسجد کا مؤذن تمہیں پگلا لگتا ہے نا، مسجد کا ملا تمہیں دیوانہ لگتا ہے،
یہ پاجامہ پہننے والے، یہ داڑیاں رکھنے والے، یہ سروں پر امامہ ڈالنے والے، یہ ٹوپیاں ڈالنے والے، یہ اللہ کے راستے میں جھولیاں لٹکا کر نکلنے والے، یہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے پگڑے رکھتے ہیں نا، تمہیں دیوانے رکھتے ہیں نا. یہ ریت ہے دنیا کی، یہ ریت ہے دنیا کی کہ دیوانہ عقل مند کو دیوانہ کہتا ہے. مکے والوں نے نبی کو دیوانہ کہا، کہنے والے دیوانے تھے، اور نبی عقل مند تھے، کہنے والے پاگل تھے، نبی ہوشیار تھے. یہ ریت ابو جہل سے چلی آ رہی ہے. آج کون ہے جو ملا کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار؟ ارے ان دیوانوں کو دے کر ہم اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کریں گے؟ کیا حیثیت ہے؟ جب ساری قوم کتوں کی طرح سوئی ہوئی رہتی ہے، ایک دیوانہ اٹھ کر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے کتوں، جانوروں، اے مرے ہوئے قبرستان کے مردوں کی طرح سوئے ہوئے انسانوں، دیکھو بلال کی ندا ہے، نبی کی پکار ہے، سونے سے بہتر نماز ہے، اٹھ جاؤ. یہ کہنے والا دیوانہ نہیں ہے. اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا تمہاری نگاہ میں دیوانہ نہیں ہے. اور وہ کان میں بالی ڈالے، بڑا عقل مند، ہجڑوں کے کپڑے پہنے، یہ بڑا ماڈرن تہذیب والا. وہ لڑکی جو جینس پینٹ پہنے، شرٹ پہنے، کتوں کا لباس پہنے، بے حیائی کا لباس پہنے، آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر، بڑی ماڈرن لڑکی، کتوں کی طرح رال ٹپکاتا ہے یہ نانا نوجوان، یہ عقل مند. تم جس کی کوئی حیا نہیں، جس کے پاس کوئی شرم نہیں، گلی کی کتیاں اپنے کتوں سے ملاقات کرتے ہوئے شرماتی ہیں، اور یہ نالائق حرامزادے، یہ لڑکیاں کالجوں میں پڑھنے والی، یہ سیکولر جمہوری مسلمانوں کی بچیاں آج کلبوں میں جا کر، شراب خانوں میں جا کر، زنا کے اڈوں پر جا کر یہ بدکاری کرتے ہیں، تو مسلمان کہتا ہے بڑی ماڈرن لڑکی ہے. ہزاروں رشتے جاتے ہیں. اور یہ دیوانے، پان داڑھی والا دیوانہ، پگڑی والا دیوانہ، جس کی پیشانی پر نماز کا گھٹا وہ پگڑا، کون کہتا ہے؟ یہ آج کے زمانے کا یہ سوچ ہے مسلمانوں کی. کتنی گراوٹ ہے. دیکھیں، عورت بلوچ پہن لے، پیر میں ساکس پہن لے، چہرے پر نقاب ڈال لے، دیوانی پگڑی ہے وہ. اور رنڈی بنے، سارے محلے میں تعریف، سارے گلی کے زانی اسے دیکھ کر دیکھیں، سارے گلی کے کتے چمڑ اور بھنگی اسے دیکھ کر اپنے منہ میں رال ٹپکائے، وہ ماڈرن لڑکی. اور یہ عورت پگڑی، کیا ضرورت ہے؟ زمانہ کتنا ترقی کر گیا. وہ فلمی اسٹائل اپنانے والا کسی رنڈی کے کا عاشق ہو کر، اس کا رسیا ہو کر، اس کی گلی کا کتا بن کر، وہ ہاتھ میں کی چین ڈال کر اس کی گلی کا طواف کرے، بڑا ماڈرن لڑکا. 12 بجے تک گلی کے کتے کی طرح معشوقہ کے گلی کے چکر لگا رہا، کتنا ہوشیار. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ضعیف عورت تھی، ایک بزرگ عورت تھی. فجر کی نماز میں وہ عورت نہیں دکھی. آقا نے پوچھا، ارے بھائی اس عورت کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے اس کو رات ہی میں غسل دے دیا، کفن دے دیا، نماز جنازہ پڑھا دی، اور اس کو کفن جو ہے دفن بھی کر دیا. پوچھا صحابہ کرام نے، ایک معمولی عورت ہے، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، اب آقا کی نیند میں خلل کیوں؟ آپ کے آرام میں خلل کیوں؟ کوئی ایم پی ہو، کوئی منسٹر ہو، نہیں دیکھ رہے اخبار؟ لاکھوں روپے دے کر
اگر کسی کو منشتری ملتی ہے، ہر کتا، ہر امیر، ہر حرام خور ہزاروں روپے دے کر اسے مبارکبادی دیتا ہے، بہت مبارک ہو تمہیں منشتری مل گئی۔ بنگلور کے ایک مسلمان کو بیڑی بنانے والے کیمپے گوڑا کا ایوارڈ دیا گیا۔ کیمپے گوڑا چمار کا ایوارڈ مسلمان کو دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صدیق اکبر کو ابو جہل کا ایوارڈ دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ گالی تھی، وہ ٹھکرا دیتا وہ مسلمان، بیڑی بنانے والا ٹھکرا دیتا، نالائق ہو، مذاق کرتے ہو، میرے دل میں آقا کی محبت ہے، میں نبی کا غلام ہوں، چمار کا ایوارڈ مجھے دیتے ہو۔ مسلمانوں کی سوچ اتنی گر گئی کہ مسلمانوں نے ہزاروں روپے دے کر اخبار میں مبارک دی، بیڑی بنانے والے امیر صاحب مبارک ہو کہ آج سے تم جو ہے چمار بن گئے۔ کل تک مسلمان سے کیمپے گوڑا کا ایوارڈ دیا گیا، اخباروں میں تصویریں، ہر کوئی مبارکباد۔ کون پوچھتا ہے ان بلال کے نائبوں کو کیا حیثیت ہے تمہارے پاس، تمہاری بیویوں کو حلال کرنے والوں کی، تمہارے ماؤں کا نماز جنازہ پڑھانے والوں کی، تمہارے باپوں کو مغفرت کا پروانہ دلانے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ ایک کچرا سمجھتے ہو؟ ایک فالتو چیز سمجھتے ہو؟ کوئی عزت نہیں ملا کی، امام کی، مؤذن کی، مسجد کے خادم کی، چماروں کی، بھنگیوں کی۔ کیمپے گوڑا کا ایوارڈ ملا، اسے تعریف کری، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ بیٹی کی شادی کسی رنڈے کے ساتھ ہوتی ہے، گلی میں پہنچ کر امیروں کے پیر پڑتا ہے کہ صاحب ہماری شادی میں ضرور شریک ہونا۔ کون پوچھتا ہے مؤذن کو کھانا بچا تو دے کر بھیجا؟ کرو مذاق، کرو، کب تک کرو گے؟ ٹھٹا کب تک کرو گے؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ قرآن کہتا ہے تم مذاق کرو کرو کرو، یہ آنکھوں کی بینائی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ گڑگے کا گد ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ریڑھ کی ہڈی کی جو کھڑی ہوئی ہے ہمیشہ نہیں، یہ کبھی کھمے گی۔ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مذاق کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑانے لگیں گے جیسا تم ہمارا مذاق کیا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا اس خاتون کا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، دفن کر دیا، یہ معمولی۔ آقا کا چہرے انور غضب سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ فرمایا کیوں تم نے مجھے خبر نہیں دی؟ صحابہ کرام نے سمجھایا معمولی غریب عورت، کوئی منسٹر ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی متولی ہو، کوئی رنڈیوں کا باپ ہو، وہ بڑا سمجھا جاتا ہے آج معاشرے میں۔ صحابہ کرام نے کہا بس ہم نے معمولی سمجھا، دفن کر دیا۔ آقا نے فرمایا دلونی علی قبرہا، اس کی خبر کا مجھے بتا دو۔ آقا فجر کی نماز پڑھ کر اس بڑھیا کے قبر پر گئے اور فرمایا کہ میرے پیچھے صفے باندھو، پھر سے میں اس بڑھیا کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، یہ مقام دیا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کا؟ اذان دینے والے کا نہیں، نماز پڑھانے والے کا نہیں، اللہ کے گھر کو صاف کرنے والے کا۔ آج ہر گاڑی مڈا، ہر حرام زادہ مسجد میں بغیر وقت کے نماز کے آ جاتا ہے، کیا جی اللہ کا گھر کی مذاق بٹا کو آیا تو مسجد بند ہے نا۔ ہر کوئی حکم چلاتا ہے، بیچارہ غریب ہے مؤذن، نوکری کے لالے پڑے ہیں، یہ صدقے پر پلتا ہے، یہ فاتحہ پر پلتا ہے۔ مسلمان کی حکومت نہ ودھان سبھا میں چلتی ہے، نہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلتی ہے، نہ بش پر چلتی ہے، نہ ٹونی بلڈر کتے پر چلتی ہے۔ اگر چلتی ہے اس مسجد کے غریب پر یا اس سفیر پر
جو 2 روپے کی بھیک مانگنے کے لیے تمہارے دکان پر آتا ہے کہ 2 روپے دے دو اور جنت کی ٹکٹ لے لو. اس پر اس کی حکومت چلتی ہے. کسے ڈر ہے اللہ کا؟ کسے خوف ہے قبر کا؟ کسے جنت کی طلب ہے؟ ہر کوئی دنیا کا کتا بنا ہوا ہے، ہر کوئی دنیا کا پجاری بنا ہوا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آج دنیا مل جائے، کل جو ہوگا تو ہوگا. جبکہ دیکھ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے. کیوں یہ حالت ہوئی؟ یہ مسلمان تھا، کبھی وہ سمندر پر اپنے گھوڑے چلایا کرتا تھا. یہ مسلمان تھا، یہ نوجوان تھا، کبھی قیصر و کسریٰ اس کے نام سے پھرایا کرتے تھے. یہ نوجوان تھا کہ جب بیت المقدس کے قریب گیا تو وہاں کے عیسائیوں نے سبق میں چابی رکھ کر دے دیا کہ سلطان صلاح الدین ہم تجھ سے لڑیں گے نہیں، بغیر لڑائی کے یہ چابی تو اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ نوجوان تھا، اسلام کے پرچم کو جب تھامے ہوئے تھا، پیپو بن کر انتقال کے بعد لاش کے قریب 11 گھنٹے انگریز نہیں آیا کہ کہیں موت کے بعد ہم پر حملہ نہ کر دے. یہ نوجوان تھا جب اسلام کے پرچم کو تھامے ہوا تھا تو زمین و آسمان کا نظام اس کے کہنے پر چلتا تھا. وقت کا بعد تھا، ان کے درباروں کے طواف کیا کرتا تھا. تلک نگر کا فساد ہوا، 75 نوجوانوں کو لے جا کر پولیس نے کتوں کی موت مارا، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو فوٹو میں آ گیا اس کو پکڑ کر لے گئے. 30 40 50 ہزار روپے رشوت پوچھی جا رہی ہے، ہر کوئی پوچھنے والا پرسان حال. میں آیا بس ایک ٹوٹ پٹ فساد یہ تھا، تو علی گڑھ کے فساد کی حالت کیا ہوگی؟ گجرات کے فساد کی حالت کیا ہوگی؟ کتنا بھی پیسا گیا ہوگا مسلمانوں کو. کیا آپ جانتے ہیں خواہ مخواہ بدنام ہو گئے. یہ یہودی عیسائی بے وقوف ہے ایک نمبر کے. کیوں؟ یہ ناپاک جانور سور کھاتے ہیں، جو خنزیر کھاتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے. ابو غریب جیل کی فوٹو دے کر یہ عالم میں رسوا ہو گئے. گوانتانامو کی جیل کی حالتیں میڈیا سے بتا کر یہ ذلیل ہو گئے. حالانکہ ان جیلوں کے اندر ہندوستان کے 5 اسٹار ہوٹلوں سے بہتر کمرے. یقیناً تکلیفیں دی گئی، لیکن ہندوستان کے لاک اپ میں، ہندوستان کے جیلوں ایک مسلمان کے ساتھ دہشت گردی کا الزام لگا کر وہ کام کیا گیا. اللہ کی قسم ابو غریب جیل بھی ان مسلمانوں کے کارناموں، ان ظالموں کے کارناموں سے کام جائے گی. کیا آپ جانتے بامبئی کے ایک جیل میں ایک مسلمان کو دہشت گرد کہہ کر پکڑ کر ایک کتیا کو لاکت میں رکھ کر اس کتیا سے زنا کرنے پر مجبور کیا گیا. ایک کتے کو لا کر اس کے پیشاب کے عضو کو منہ میں رکھ کر پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا. یہ کام ابو غریب جیل کے اندر بھی نہیں ہوا، گوانتانامو جیل کے اندر بھی نہیں ہوا، امریکہ کے قید خانوں کے اندر بھی نہیں ہوا. جو ہندوستان کے جیلوں کے اندر مسلمان ظلم کی چکی پیس رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. ہزاروں بے قصور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو قید تنہائی میں ڈال کر جانور سے بدتر زندگی روزانہ 24 گھنٹے میں ایک بند دے کر ان کو مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. یہ حالت کیوں آئی؟ یہ حالت آنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ مدارس؟ کیا یہ مساجد؟ یہ داڑھی رکھنے والے ملا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پانے والے؟ یہ طرف کون ذمہ دار ہے؟
اس امت کی تباہی کا، بربادی کا فسانہ تو سب گاتے ہیں. اس امت کی تباہی کا بوڑھے بھی گاتے ہیں، جوان بھی گاتے ہیں، مرد بھی گاتے ہیں، عورتیں بھی گاتی ہیں. لیکن ہے کون ذمہ دار؟ اس امت کو سنبھالنے کا بوجھ کس کے کاندھوں پر ہے؟ کیا نوجوان آج کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا آج کا نوجوان اسلام کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ کر رنڈیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی نوجوانی کو تباہ کر لے گا؟ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں امریکہ کا کتا ایک جھوٹا قرآن بناتا ہے، اور آج کا نوجوان ایک گلی کے اندر چوراہے میں ایک جلسہ کر کر بش کا پتلا جلا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں اور مسلمان ایک میدان میں جمع ہو کر ان عیسائیوں پیڑوں کے مجسموں کو جلا کر اور شعلہ بیانی سے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر یہ سمجھتا ہے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو گیا. اگر پتلے جلانے سے حق ادا ہوتا تو حضرت خباب ابن عرب کی پیٹھ کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق کیوں روتے؟ حضرت خباب ابن عرب ابو جہل کے مجسمے کو جلا کر اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے تھے. حضرت خباب ابن عرب کی پیٹھ کو جب دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا جلیل القدر، بہادر، جرأت مند، طاقتور، ہمت والا ایسا صحابی دیکھ کر رونے لگتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ عمر کیا ماجرا ہے کہ آپ نے خباب کی پیٹھ کو دیکھ کر رو لیا، جبکہ آپ کو دیکھ کر شیطان پیشاب کر لیتا ہے اور گلی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میری زندگی میں خباب جیسی پیٹھ کو آج تک نہیں دیکھا. حضرت خباب نے فرمایا کہ کفار لوہے کی سلاخوں کو سرخ کرتے تھے، میری پیٹھ پر داغتے تھے، میری پیٹھ سے نکلنے والے خون کے فوارے ان لوہے کی سلاخوں کو ٹھنڈا کر دیتے تھے. تم سمجھتے ہو ایک میلاد اور سیرت کا جلسہ کر کر آقا کی محبت کا حق ادا کر دو گے؟ نوجوانوں، میرے بھائیوں، اب ریڈیو کے پیچھے بھاگنے کا وقت نہیں ہے. اب فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کے پیچھے بھاگنے کا وقت نہیں ہے. بہت بھاگ گئے، بہت دیکھ لیا تم نے ان رنڈیوں کو، رنڈوں کو، بہت دیکھ لیا تم نے سیاسی کتوں کو، بہت دیکھ لیا تم نے سیاسی پارٹیوں کو، بہت آزما لیا دنیا کے امیروں کو، دنیا کے مالداروں کو. نوجوانوں، حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے آزمائش والے ہیں. زمین ہمیں ہڑپنا چاہتی ہے، کافر ہمیں نگلنا چاہتا ہے، مشرک ہمارا صفایا کرنا چاہتا ہے، یہودی عیسائی ہمارے نام و نشان کو ختم کرنا چاہتا ہے. ابھی بھی تم غفلت کی نیند میں پڑے رہو گے، داڑیاں بناؤ گے، دشمنوں کے چہرے بناؤ گے. تمہیں معلوم ہے اسی ہندوستان کے اندر، میں نام نہیں لوں گا علاقے کا، ایک علاقے میں جہاں ہر آئے دن فوج کا ظلم ہوتا ہے، پولیس کا ظلم ہوتا ہے. تمہیں معلوم ہے کام جاؤ گے تم، تمہارا دل کام جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا. سنو گے یہ خبر کہ ایک ایک نوجوان کو گرفتار کر کر ان کی ماں کو مادرزاد برہنہ کر کر ان بچوں کو کہا جاتا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، ہم تمہیں جو ہے اس کیس سے بری کر دیں گے. کیا حالات دیکھنا باقی ہے میرے بھائی؟ کیوں چماروں کے پیچھے، کافروں کے پیچھے جاتے ہو؟ کتنا رسوا کرو گے اسلام کو، کتنا رسوا کرو گے مسلمان کو، اللہ کے قرآن کو اور کتنا مٹاؤ گے، خدا کے گھروں کو کتنا ویران کرو گے. نبی نے کیا کچھ نہیں دیا تمہیں، تمہارے لیے کتنی قربانی نہیں دی. ہر جانے والا دنیا سے آخری مرتبہ اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر جانے والا باپ اپنی شہیدی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر جانے والا اپنی پراپرٹی کو دیکھنا چاہتا ہے. میرے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور کرا رہے تھے قیامت تک کے آنے والے
امت مسلمہ کی سکرات کی سختی کو آقا نے اپنے اوپر ڈال لیا. فرمایا مولا میری امت نازک ہے, سکرات کی سختی برداشت نہیں کر سکتی, اس کا بہت کچھ حصہ مجھے دے دے, میں برداشت کر لوں گا, میری امت کو موت کے وقت تکلیف نہ ہو. اما عائشہ کہتی ہیں اتنی تکلیف ہوتی کہ جب درد زیادہ ہوتا ہے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, آقا پر غشی طاری ہو جاتی, آقا بے ہوش ہو جاتے. ایک لکڑی کے بدلے میں برتن میں پانی رکھا ہوا ہوتا, آقا اس میں ہاتھ ڈالتے, اپنے چہرے کو ملتے, پھر ہوش آتا, پھر بے ہوش ہو جاتے درد کی وجہ سے. آخر کار وہ وقت آ گیا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں بلال کے ساتھ رہیں, صدیق کے ساتھ رہیں, فاروق کے ساتھ رہیں, آپ چاہیں صحابہ کے ساتھ رہیں, مدینے والوں کے ساتھ رہیں, یا آپ چاہیں اجازت ہے آپ کو کہ میں آپ کی روح کو قبض کر سکتا ہوں. آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم برفیق الاعلی, مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, کبھی بھی تو یہ دنیا رخصت ہوگی, 10 سال مانگو 20 سال مانگو, ایک مرتبہ تو تیرے پاس آنا ہے, مجھے جدائی کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا, اور 10 سال مانگوں گا, میرے صحابہ کی محبت, میری امت کی محبت, میرے قوم کی محبت اور پختہ ہو جائے گی, اور محمد دنیا سے جاتے ہوئے اور روئے گا, اس لیے میری امت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہم برفیق الاعلی. اے ملک الموت اللہ سے کہہ دو میں بلال کو چھوڑ دوں گا, میں صدیق کو چھوڑ دوں گا, میں فاروق کو چھوڑ دوں گا, میں صحابہ کو چھوڑ دوں گا, میں مدینے کو چھوڑ دوں گا, میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات کروں گا. اتنا کہنا تھا, بے ہوشی طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں پروئی جانے لگی. پھر اس کے بعد ہوش آیا. فرمایا عائشہ ایک مرتبہ ذرا کمرے کے پردے کو ہٹا دینا, آخری مرتبہ میں بلال کو دیکھ لوں, آخری مرتبہ صدیق کو دیکھ لوں, آخری مرتبہ فاروق کو دیکھ لوں, اس کے بعد قیامت تک یہ میرے امتی میرے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آئیں گے. اے عائشہ پردے کو کھسا دینا, سرکا دینا, میری امت کو ایک مرتبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. فاطمہ زندہ تھی, ازواج مطہرات باحیات تھی, اور سب کچھ آپ کی چیزیں تھی, آپ نے فاطمہ کو دیکھنا پسند نہیں کیا, ازواج مطہرات کو دیکھنا پسند نہیں کیا, جاتے جاتے بھی امت کا خیال کیا, جاتے جاتے بھی امت کے لیے رویا, اور فرمایا مولا محمد تجھ سے ملنے تو آ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ تو فرما رہے ہیں, مولا یہ امت یتیم ہو جائے گی, یہ امت بے سر و سامان ہو جائے گی, اے اللہ تو اس کا والی بن جانا, تو اس کا مالک بن جانا, تو اس کا سرپرست بن جانا. اللہ نے جب یقین دلایا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو کر میرے پاس آئے, میں اس امت کا والی بنوں گا, میں بلال کا ذمہ دار بنوں گا, میں صدیق و فاروق کا سرپرست بنوں گا, تب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پردہ فرمائی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کو اطلاع ہوئی, صحابہ کرام کمرے کے اندر داخل ہوئے. اما عائشہ نے فرمایا کہ آقا دنیا سے رخصت ہو گئے, آقا دنیا سے پردہ فرما گئے. کیا ملتا ہے تجھے نبی کا چہرہ بگاڑ کر, کیا ملتا ہے تجھے یہود و نصارہ چماروں کے کپڑے پہن کر, کتنا رسوا کرے گا مسلمانوں کو, کتنا رسوا کرے گا اسلام کو. اور کیا دیکھنا باقی ہے, بیٹے ماؤں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں, بھائی بہن کو قتل کر کر منڈی لے کر پورے گاؤں میں گھوم رہا ہے, باپ بیٹی کا منہ کالا کر رہا ہے, بھائی بہن کے پیٹ میں اپنا نطفہ داخل کر رہا ہے. کیا دیکھنا باقی ہے. آقا اسی لیے تیرے واسطے روئے تھے, تیرے واسطے تڑپے تھے. اما عائشہ نے اطلاع دی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے, باپ بیٹی میں پردہ نہیں ہوتا. عائشہ آقا دونوں جہاں کے سردار ہیں, نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, سید الانس اور سید الجن ہیں. ساری کائنات کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے آقا کا دیدار کرنے کے لیے. عائشہ رات ہو چکی ہے, سناٹا ہو چکا ہے, آقا کا دیدار کرنے کے لیے مدینے کے لوگ
ٹوٹ پڑیں گے، اللہ کے لیے چراغ کو روشن کر جانا۔ اما عائشہ رونے لگی اور ہچکیاں بند ہو گئی، فرمانے لگی ابا کیا کروں کہ 3 دن سے گھر کے اندر پاکا ہے، اس چراغ کے اندر جو تیل تھا 3 دن پہلے میں اور آقا اس کو پی کر ختم کر دیے، چراغ تو ہے لیکن روشن کرنے کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ یہ باتیں برداشت کی ہے اس امت کے لیے، یہ تکلیفیں برداشت کی اس امت کے لیے، آج کی حالت دیکھنے کے لیے گلیوں میں بیٹھ کر 12 1 تک اس کو معشوقہ کے پتانے تم جاتے رہو، فلموں کی اسٹوریاں کہتے رہو، ناٹکیں دیکھتے رہو۔ نوجوانوں وقت آ چکا ہے کہ اب تم کمر بستہ ہو جاؤ، تم اسلام کے فوجی بن جاؤ، تم وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی بن جاؤ۔ موت آنی ہے، وقت پر آئے گی، پوری دنیا کی طاقت مل کر ہمیں موت نہیں دے سکتی، اور جب موت آئے گی پوری دنیا کی طاقت مل کر ہمیں زندگی نہیں دے سکتی۔ نہ ملٹری کا ڈر رکھو، نہ پولیس کا ڈر رکھو، نہ حکومت کا ڈر رکھو، اسلام کے سپاہی بن جاؤ نوجوانوں، پھر دیکھو اس زندگی میں کیا مزے ملتے ہیں۔ یہ بھیڑوں چماروں کی زندگی چھوڑ کر قرآن کو سینے سے لگا لو، مسجد کے محافظ بن جاؤ، اسلام کے علم سے علمبردار بن جاؤ، پھر دیکھو ان زندگیوں میں کتنے مزے آتے ہیں، کتنے لطف آتے ہیں، اور پھر قومیں ہمارے سامنے کیسے جھکتی ہیں۔ کوئی کچھ کہے ہماری ماں تانا دے، ہمارے باپ تانا دے، ہمارا معاشرہ تانا دے، تم کمربستہ ہو جاؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام کے لیے جیئیں گے اور اسلام کے لیے مریں گے۔ حضرت خالد بن ولید جن کا لقب تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار، انتقال ہوا، بسترے پر انتقال ہوا، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اے اللہ میں نے شہادت کو مانگا تھا، تیرے راستے میں مرنے کو مانگا تھا، اسلام کے لیے مر مٹنے کو مانگا تھا، مولا میں مانگا تھا کہ ہزاروں کافروں کے جمگھٹے میں میں ہزاروں کو قتل کر دوں اور پھر میری آنکھ نکال دی جائے، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، میرا پیر کاٹ دیا جائے، مولا میں نے تو یہ چاہا تھا، یہ کون سی موت ہے، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ مولا میں جس طرح پر مر رہا ہوں۔ یہ جذبہ پیدا کرو نوجوانوں، اسلام کے لیے جینا اور اسلام کے لیے مرنا سیکھو، قرآن کے لیے جینا اور قرآن کے لیے مرنا سیکھو، مسجدوں کے لیے جینا اور مسجدوں کے لیے مرنا سیکھو، پھر دیکھو کتنے مزے آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا، اے خالد اتنے بہادر آدمی اور تم موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا خالد کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میری زندگی میں 200 مرتبہ، میری زندگی میں 200 مرتبہ کافروں کے تلواروں کے سائے میں آیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان کے ہاتھوں مرنے سے بچا دیا۔ 200 مرتبہ کافروں کے تلواروں کے سائے میں آیا، تیروں کے جمگھٹے میں آیا۔ اگر میری موت اس وقت لکھی ہوئی ہوتی تو مر جاتا۔ مجھے بتانا ہے کہ موت آنی تھی جب آئی، 200 مرتبہ تلواروں کے سائے میں آ کر بچانے والی ذات کون تھی؟ 200 مرتبہ کافروں کے جمگھٹوں میں، تیروں کی برسات میں آ کر خدا نے بچانا چاہا تو حضرت خالد بن ولید کو نہیں بچایا۔ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو کافروں سے؟ کیوں ڈرتے ہو ہتھیاروں سے؟ کیوں ڈرتے ہو قانون سے؟ اللہ کے بندے کہیں ڈرا کرتے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندے لا خوف علیہم، انہیں کوئی ڈر نہیں اور انہیں کوئی غم نہیں۔ دیکھو اگر مقام پانا چاہتے ہو، مرتبہ پانا چاہتے ہو، بہت آزما لیا ان چماروں کو، بہت آزما لیا ان امیروں کو۔ میں تمہیں بتاؤں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں 90 پر 9 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ تم چماروں بھنگیوں کو دیکھتے ہو، پرکٹی لیلاؤں کو، کتھیا کو دیکھتے ہو، یہ امام احمد میرا وہ امام ہے کہ اپنی زندگی میں 99 مرتبہ خدا کا دیدار کیا۔ یہ کیوں ملا مقام؟ نوجوانوں
کیا یہ مقام امام احمد بن حنبل کے لیے خاص تھا؟ کیا آج کا نوجوان وہ مقام نہیں پا سکتا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اگر 99 مرتبہ یہ مقام ملا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا ہے، وقت کے امام بنے ہیں، خلق قرآن کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، آپ حیرت کریں گے دنیا کے سیاست دانوں کے پیچھے پڑ کر نہیں، دنیا کے امیروں کے پیچھے پڑ کر نہیں، آقا کی ایک سنت کو سینے سے لگایا، اللہ نے وقت کا امام بنا دیا، اللہ نے 99 مرتبہ اپنی زیارت خاص میں کرائی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لوگ نہانے کے لیے ندیوں میں جایا کرتے تھے، تالابوں کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اٹاچ باتھ روم کا، غسل خانوں کا، یہ شاور کا نظام نہیں تھا، اور جب تالاب کے پاس جاتے ہر آدمی ننگا ہو جاتا تھا، نہ نیچے کپڑا نہ اوپر کپڑا، مادرزاد برہنہ ہو کر تالاب میں نہاتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب تالاب کے پاس غسل کرنے کے لیے گئے، انہیں یہ حدیث یاد آئی کہ قائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان غسل خانہ جائے تو ننگا نہ ہوئے بلکہ کچھ جو ہے کپڑا اپنے نیچے ڈال لے۔ اس پر انہوں نے عمل کیا تو قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ احمد بن حنبل پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یہ نہاتے وقت کپڑا پہنتا ہے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کنگر مارا، کسی نے کانٹا چبایا، وہ دیوانہ دیوانہ، پگلا پگلا، دیوانے کو پتھر مارا کرتے ہیں، تانے دیا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم کہتے رہو، تم تانے مارتے رہو اور تم گالیوں کی برسات کرتے رہو، تم جو ہے مجھے کچھ بھی کہو، پاگل کہو، مجنون کہو، مجھے آقا کا طریقہ پیارا ہے، یہ کہہ کر غسل کیا۔ غسل کرتا ہے جب کوئی آدمی، ایک میٹھی نیند اس کو آتی ہے، جب سو گئے خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا احمد لوگوں کے تانوں کے درمیان، تشویش کے درمیان اور گالیوں کی موسلادھار برسات کے درمیان تم نے میرے طریقے کو سینے سے لگایا، احمد تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے اللہ نے اس طریقے کو سینے سے لگانے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نوجوانوں قسم کھا لو آج کا دن آخری دن ہے داڑھی بڑھانے کا، آج کا دن آخری دن ہے حرامزادوں کے کپڑوں کا، دے دو دان، دے دو خیرات کر دو، آج کا دن آخری دن ہے گھر میں کیبل کنیکشن کا۔ اب کل کی صبح یہ پیغام لے کر آئے گی کہ ہندوستان کا مسلمان، بنگلور کا نوجوان اگر جیے گا یہ کہہ کر جیے گا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا دونوں جہاں کے پروردگار کے لیے ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں چند روزہ زندگی ہے، یہ شیطان کے طریقے پر بھی گزر سکتی ہے اور آقا کے طریقے پر بھی گزر سکتی ہے۔ نوجوانوں پوری دنیا کا بوجھ آج ہمارے اوپر ہے، آج ہم اسلام کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی رسوائی دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کی ویرانی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آیت نازل ہوئی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ زمانے جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، اللہ نے آیت کو نازل کیا کہ قیامت کے دن اللہ اس لڑکی کو زندہ کریں گے اور پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی کس جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا؟ نوجوانوں تم سے پوچھا جائے گا بابری مسجد کس جرم میں شہید کر دی گئی؟ نوجوانوں تم سے پوچھا جائے گا کشمیر کی بیٹیوں کو کافروں نے آبرو کیوں لوٹا، عصمت کیوں لوٹا؟ نوجوانوں تم سے پوچھا جائے گا فلسطین کی آبرو، فلسطین کی بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کو یہودی کتوں نے کیوں لوٹا؟ نوجوانوں تم سے پوچھا جائے گا بوسنیا کی 12-13 سال کی لڑکی پر 14 یہودی کتے زنا کیوں کیا کرتے تھے؟ اور
حرام کا نطفہ پیٹ میں ڈال کر یہودی بچہ پیدا کرنے پر مجبور کیوں کیا کرتے تھے؟ نوجوانوں تم سے پوچھا جائے گا ایک مجاہد کو بمبئی کے لاک اپ میں ایک کتیا کے ساتھ زنا کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ مسلمان نوجوانوں تم سے پوچھا جائے گا کہ ایک مسلمان کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر کر ایک کتے کا پیشاب پینے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ مسلمانوں تم سے پوچھا جائے گا کہ یہودی کتے اللہ کے قرآن کے صفحات کو اپنی جوتوں کی پالش کرنے کے لیے کیوں استعمال کیے؟ اتنا ہوئے گا تم زندہ رہو اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اس لیے آپ زبردستہ ہو جاؤ، وقت کے سلطان صلاح الدین بن جاؤ، وقت کے ٹیپو بن جاؤ، وقت کے خالد بن ولید بن جاؤ. یہی زمین کہہ رہی ہے، یہی آسمان کہہ رہا ہے، یہی پھولوں سے نکلنے والی خوشبو کی مہک کہہ رہی ہے، یہی سورج سے نکلنے والی کرنوں کی ابتدائیں ہیں، یہی ستاروں کی چمک کی آواز ہے، یہی وقت کی آواز ہے. یہ سمجھ جاؤ، ورنہ پھر اگر زمانہ سنبھالنے پر آئے تو تم موت مانگو گے، موت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے کہ ہم نے اسلام کو بٹتا ہوا دیکھا اور کچھ نہیں کیا. اب ہم جئیں گے مولا اسلام کے لیے جئیں گے، مولا ہم مریں گے اسلام کے لیے مریں گے. ہماری صبح ہوگی اسلام کے لیے، ہماری شام ہوگی اسلام کے لیے، ہمارا بچولا ہوگا اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری نوجوانیوں کو، ہمارے زندگیوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے، اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.